معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے داستان سیریز کے والوم 1 کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ الپاکو خان کے لشکر نے نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، جبکہ باتوگا ایک جانب بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر الپاکو خان سپاہیوں کے حصار میں اس کی جانب بڑھتا ہے، جبکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ایکیکیز نہر کی دوسری جانب سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی نظر الپاکو خان پر پڑتی ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتی ہے۔ پھر ایکیکیز کمان الپاکو خان کی جانب کھینچ لیتی ہے، مگر وہ اس قدر غصے میں ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تیر بھی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد ایکیکیز کمان پیچھے کر لیتی ہے، جبکہ الپاکو خان باتوگا کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ پھر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے ننھے باتوگا کے سامنے اس کی ماں کو مار ڈالا تھا۔ اس خیال کے بعد الپاکو خان باتوگا سے پوچھتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ نہیں یاد؟ کیا واقعی یاد نہیں؟ اپنے باپ کی طرح دکھوں سے پتھر مت بن جانا۔ جس دن میں نے تمہاری والدہ کو قتل کیا، میں نے سوچا کہ تم مجھ سے زندگی برباد نہیں کرو گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تم ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ پھر الپاکو خان آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، شاید عظیم تینگری نے تمہاری دعا سن لی تھی، تمہاری عقل لے لی اور تمہیں بولنے سے محروم کر دیا۔ اس طرح اس نے مجھے سزا دی۔ ہو سکتا ہے یہ سزا نہ ہو بلکہ نعمت ہو، تاکہ میں بڑا بول نہ بول سکوں۔ مجھے ایسا امیر دیا جس کی نہ عقل ہے اور نہ گویائی۔ پھر الپاکو خان ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میری بائیں طرف دیکھو، میرا بیٹا تیمور ہوتا ہے۔ وہ تلوار لیے دشمنوں کا خون بہاتا ہے، دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے اور مال غنیمت لوٹتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری دائیں طرف نظر دوڑاؤ تو میرا سپوت کایا ہے، قلم تھامے ہوئے خون بہائے بغیر بے بہا ریشم اکٹھی کر لیتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کپڑا بناتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے میں وہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر الپاکو خان دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، اب میرے دل کی جانب دیکھو، میں نے تمہارا خون نہیں بہایا، میں نے تمہارا سر نیچا نہیں کیا، مجھے مملکت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن خان بہت غمگین ہے۔ الپاکو خان کا تنہا دل کئی زخم کھائے ہوئے ہے، کیونکہ خان تمہیں یعنی اپنے دل کو سب غم بتاتا ہے۔ مجھے اس سے راحت ہوتی ہے۔ اب تک تو میں یہی کہتا آیا ہوں کہ میں تمہاری والدہ کا صدمہ دل میں لیے ہوئے ہوں۔ اب سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ خان کو نہیں تمہیں گوگ مملکت سے فائدہ ہوگا۔ میرے بھائی کی بیٹی تمہاری بیوی بنے گی، جب سے اس کی بیٹی ہمارے محل میں اکیلی ہے۔ بالامیر ہماری طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اسی لیے میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں، تاکہ گوگ بادشاہت کبھی ختم نہ ہو۔ کیا تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ نہ سمجھو، مگر مجھے یہی فائدہ دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ بولو باتوگا، میں تمہاری دوبارہ آواز سننا چاہتا ہوں۔ مگر اس سب کے باوجود باتوگا کچھ نہیں بولتا۔ الپاکو خان مزید کہتا ہے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ خاموش نہر خشک کیوں نہیں ہو جاتی؟ ارے کچھ تو بولو، مجھے تم پر مان ہے۔ باتوگا کی جانب سے کچھ نہ بولنے پر الپاکو خان بہت غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ نہر کے اس پار ایکیکیز شدید غصے میں الپاکو خان کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ وہ الپاکو خان کو کب مارے۔ ادھر داغ قبیلے میں چولپان خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں، تیر کھینچو اور چھوڑو سپاہیوں۔ یہ سنتے ہی سپاہی تیر نقشے پر دے مارتے ہیں۔ اسی لمحے ایک پرندہ اڑتا ہوا اسی جانب آ رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر چولپان خاتون گلوز پہن لیتی ہیں، اور وہ پرندہ سیدھا ان کے ہاتھ پر آ بیٹھتا ہے۔ پھر چولپان خاتون پرندے میں سے خبر نکال کر اسے اڑا دیتی ہیں، اور جب خبر کھول کر پڑھتی ہیں تو ان کی خادمہ پوچھتی ہے، کیا کوئی بری خبر ہے؟ جواباً چولپان خاتون کہتی ہیں، نہیں، اچھی خبر ہے، تلسم میری بہن کا بیٹا شادی کرنے لگا ہے، باتوگا شادی کرنے لگا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد رات کے وقت آپ دیکھیں گے نہر کے کنارے ایکیکیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمان کھینچے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ نہر کے اس پار الپاکو خان کی تلاش میں ہوتی ہے۔ مگر جب اسے موقع نہیں ملتا تو وہ کمان پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے، نہیں، میں اس طرح تیر نہیں چلا سکتی، گوگ کے سپاہی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو سرما کہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں رکنے کی وجہ سے پکڑے جائیں، گوگ کے سپاہی ہر جانب پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ایکیکیز کہتی ہے، بہتر منصوبہ یہ ہے کہ آگ جلاتے ہیں۔ تو سرما کہتی ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر یمان کہتا ہے، ہمیں جلدی کرنا ہوگی، اگر تلاش کرنے والے سپاہی لوٹ آئے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ سن کر ایکیکیز آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، میری حفاظت کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچتی ہے، اور ایک کپڑے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، باقی پانی ماؤں کا ہے، اپنی جان سے میری حفاظت کر۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کپڑا پانی میں پھینک دیتی ہے، اور پھر کشتی نما چیز پر سوار ہو کر نہر سے آگے بڑھتی ہے، جبکہ الپاکو خان پڑاؤ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ نہر پار کرنے کے بعد ایکیکیز ان کے قریب ہی میں تیل چھڑکنا شروع کر دیتی ہے،
اور اس چیز کی ان سب کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے ہوئے الوائجہ خاتون الپاکو خان سے کہتی ہیں ایسا نہ کیجیے کیونکہ آسمان کا خدا بتوگا کی شادی نہیں چاہتا۔ جواباً الپاکو خان کہتا ہے آسمان کا خدا نہیں بلکہ وہ چور نہیں چاہتی جس نے اپنا نام بیڑیے کا پنجہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر الوائجہ خاتون کہتی ہیں آسمان کے خدا نے آپ کو اس چور کو روکنے کا اختیار دیا ہے، لیکن خدا نے ایسا ہونے نہیں دیا کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ بتوگا شادی کرے۔ ہم نظر نہیں مانتے اور قربانی نہیں کرتے، اسی لیے خدا ہمارے ساتھ نہیں۔ جبکہ تیل چھڑکنے کے بعد ایکیکیز اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ ادھر پڑاؤ میں الپاکو خان کہتا ہے میرے بچوں اور بہو، گوگ تینگری کی منت مانگتے ہیں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے، ورنہ تمہاری والدہ جان خاموش نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر سب مسکرا دیتے ہیں اور پھر اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان سب کے قریب پہنچنے پر ایک خاتون آگ کے گرد رقص کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ ایکیکیز اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر الوائجہ خاتون کہتی ہیں گوگ تینگری کو پکارو تاکہ وہ ہمارے تیروں کی آواز سنے۔ یہ سنتے ہی سپاہی دو آگ والے تیر آسمان کی جانب پھینک دیتے ہیں۔ پھر الوائجہ خاتون آسمان کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں ہے آسمان کے خدا، ہے نیلی چھت والے، ہمارے تیروں کی آواز سن لے، ہماری فریاد سن لے۔ گوگ کے عظیم خان اور اس سیاہ زمین کے بادشاہ کی فریاد سن لے، ہم گندم کو زمین پر بکھیریں گے تاکہ سلامتی اترے۔ یہ سنتے ہی سپاہی گندم زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ الوائجہ خاتون مزید کہتی ہیں اپنا خون مٹی پر بہائیں گے تاکہ اور خون نہ بہے، ہم اپنے گھوڑوں کو کھلا چھوڑ رہے تاکہ وہ ہماری طرف لوٹیں۔ اس کے ساتھ ہی گھوڑوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ الوائجہ خاتون آسمان کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے مزید کہتی ہیں ہے نیلے آسمان اور سیاہ زمین، ہے تینگری جو سمندروں کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں کوئی اشارہ دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا راستہ خوشیوں سے بھرا ہے یا پھر تاریکیوں سے، ہمیں اشارہ عطا کیجیے ہے آسمان کے خدا۔ اس کے ساتھ ہی آگ والے تیر ان کے پیچھے تیل میں آ لگتے ہیں اور وہاں پر آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں تو ناظرین تیر مارنے والے ایکیکیز اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو ان پر آگ والے مزید تیر برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تیر برستے ہوئے دیکھ کر پڑاؤ میں ہلچل مچ جاتی ہے اور سلطوک بلند آواز سے کہتا ہے خان کی حفاظت کرو، خان کی حفاظت کرو۔ موقع دیکھتے ہی ایکیکیز دو تیر الپاکو خان کی جانب چھوڑ دیتی ہے جو آ کر اس کے کندھے کے قریب پیوست ہو جاتے ہیں اور بتوکا کا دھکا لگنے کی وجہ سے دونوں زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب الپاکو خان کے پاس آتے ہیں جبکہ گوگ سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ایکیکیز بہت خوش ہوتی ہے اور گوگ سپاہی الپاکو خان کے گرد حصار بنا لیتے ہیں جبکہ الپاکو خان زمین پر نڈھال پڑا ہوتا ہے۔ پھر ایکیکیز خوش ہوتے ہوئے لکڑی والی تلوار روشنی میں کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر بتوکا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب ایکیکیز نے تلوار اسے دیتے ہوئے کہا تھا روئے مت اور یہ تھام لیجئے۔ اس خیال کے بعد ایکیکیز کہتی ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بولم 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔